السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الناس، سے پہلے اپنے ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی تقدس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کرنے پڑیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرین محترم، ہماری آج کی اس بزم کے معزز مہمان حضرت علامہ مفتی ابراہیم مقبولی صاحب قبلہ، ان کے اعزاز میں آج کا یہ عظیم شان استقبالیہ پروگرام جاری اور ساری ہے. اور اس عظیم پروگرام کے انعقاد کا سہرا جو ہے حضور حضرت علامہ وقار عزیزی صاحب قبلہ، جو کہ ہم سب کے مربی اور سرپرست ہیں، ان کے سر ہے. اور ان کا حکم ہے کہ 2-3-4 منٹ جو ہے سیدنا سرکار اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کی جائیں. اسی حکم کی تعمیر کے تحت میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. بہت پہلے جو ہے کوٹگیٹ مسجد میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں حضرت علامہ نظمی میاں صاحب قبلہ ہمارا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تھے. تو انہوں نے ایک مقالہ لکھا تھا جس کا عنوان تھا ایک مثلث 1000 زاویے. تو اس عنوان میں ہی سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک پہلو جو ہے اجاگر کیا کہ اعلیٰ حضرت ایک ایسا مثلث تھے. مثلث میں تو 3 زاویے ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ آپ کی شخصیت کے ہزاروں پہلو تھے. تو کن پہلوؤں پر کوئی گفتگو کرے، یہ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اجیلا علماء کرام ہی لب کشائی کریں تو کچھ حد تک اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا تعارف پیش ہو سکتا ہے. حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم و فنون کا جامع بنایا تھا. بالخصوص علم حدیث میں آپ کا یہ مقام و مرتبہ تھا کہ حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ شاگرد تھے اپنے زمانے کے محدث حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو ایک موقع پر اپنے استاذ مولانا وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو اعلیٰ حضرت سے عمر میں بڑے تھے اور اعلیٰ حضرت کے بہت خاص دوست ہوئے تھے، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو ان سے عرض کرنے لگے محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے پیر و مرشد حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا ذکر کرنے کے بجائے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ جواب جو ہے ہم لوگوں کے لیے بہت سبق کا باعث ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں بئی معنی مسلمان تھا کہ میں مسلمان گھرانے میں مسلمان خاندان میں پیدا ہوا، لیکن جب سے اعلیٰ حضرت سے میرے روابط ہوئے میرا ایمان خالص ہو گیا. تو جس نے ایمان خالص عطا کیا میں جو ہے اس کا ذکر بار بار کیوں نہ کروں. پھر پوچھا کہ حضور کیا علم حدیث میں آپ مولانا احمد رضا کے برابر ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں ان کے پائے سم کے برابر نہیں ہوں. میں ان کے پائے سم کے برابر نہیں ہوں. وہ امیر المومنین فی الحدیث تھے. حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی جو کہ خود محدثین کے سردار ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث.
تو یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کا عالم ہے کہ اپنے زمانے کے محدثین کے سردار اعلیٰ حضرت کو امیر المومنین فی الحدیث کہہ رہے ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث یہ لقب سیدنا امام بخاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، سیدنا سفیان بن عیینہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ بڑے بڑے جو محدثین ماضی میں گزرے ان کے لیے امیر المومنین فی الحدیث کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ محدثین کے سردار مولانا وسیع احمد محدث صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کو امیر المومنین فی الحدیث قرار دے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے والے تھے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ علماء کرام سے جب معتقدین اور اہل محبت ملاقات کرتے ہیں تو ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور علماء کرام ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس نذرانے کو قبول کر لیتے ہیں۔ حیات اعلیٰ حضرت نے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس واقعے کو لکھا کہ اعلیٰ حضرت ابتدا میں نذر قبول نہیں کیا کرتے، کوئی ان کی خدمت میں نذر پیش کرتا تھا تو قبول نہیں کیا کرتے تھے، لیکن فرمانے لگے ایک دفعہ کہ میری نظر سے یہ حدیث گزری کہ جو بغیر مانگے نذر پیش کی جاتی ہے وہ قبول نہیں کرتا، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ طلب کرے گا اسے نہیں ملے گا، مانگے گا اور اسے نہیں ملے گا۔ جس وقت سے میری نظر میں یہ حدیث گزری اس وقت سے میں نے لوگوں سے نذر قبول کرنی شروع کر۔ یہ ابتدائی حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کا ایسا عظیم جذبہ سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھا، اور حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسی بات کا درس دیتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اسوہ حسنہ پر اور بزرگان دین کے نقش قدم پر بالخصوص سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اپنے دور کے استاذ الاولیاء حضرت وسیع احمد محدث صوفی علیہ الرحمہ نے امیر المومنین فی الحدیث کہا۔ آپ سن کے ہو سکتا ہے چونک جائیں کہ میں نے حضرت وسیع احمد محدث صوفی کو استاذ الاولیاء کہا۔ آپ نے استاذ العلماء تو بہت سنا ہے، استاذ الاولیاء غالباً پہلی بار سنا، آپ نے بھی پہلی بار سنا، لیکن آپ غور فرمائیں کہ حضرت وسیع احمد محدث صوفی وہ کہ جن کے شاگردوں اب گنیا قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ ہے، صدر شریعت حضرت علامہ مفتی امجد علی صاحب قبلہ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ، حضرت تاجدار کچھوچا حضرت سیدنا علامہ مولانا محدث اعظم محمد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت عبدالاحد پیلی بھیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، اور اس طریقے سے اگر نام گنتے جائیں تو ایک دو نہیں بیسیوں وہ اکابر علماء ہی نہیں اولیاء ہیں جن کے استاد ہیں حضور سیدنا وسیع احمد محدث صوفی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بڑے بڑے کو پہچانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو ایک محدث نے امیر المومنین فی الحدیث کہا، ایک عارف کامل مسند غوثیہ کے تاجدار حضرت شاہ آل رسول احمدی نے یہ کہا تھا کہ مولوی احمد رضا کل خدا مجھ سے پوچھے کہ تو میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا تو میں مولوی احمد رضا کو خوش کرتا۔ خلافت اور اجازت فوراً اسی وقت دی، بہت تھے کہ 12 سال تک کے چلہ کروایا، تب کچھ باتوں کی اجازت دی، کچھ وظائف دی، لیکن 21 سال کا جوان احمد رضا آیا، اسی وقت نے خلافت عطا کی۔ حضرت نوری میاں نے اپنے دادا حضور سے پوچھا کہ حضور آپ کی خانقاہ برکاتیہ مارحہ مطہرہ میں تو
بڑی عبادت و ریاضت کے بعد، بڑی جھانک پھٹک کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد بمشکل اجازت خلافت دی جاتی ہے، اور آپ ایک نوجوان کو اتنی آسانی سے خلافت فوراً عطا فرما رہے ہیں، فرما چکے ہیں۔ تو حضرت آل رسول احمدی نے کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اور لوگ آتے ہیں تو میلا کچیلا دل لے کے آتے ہیں، زنگ آلود دل لے کے آتے ہیں۔ احمد رضا چمکتا دمکتا مجنہ دل لے کے آیا تھا، بس ایک نسبت کی ضرورت تھی، مرید ہوتے ہوئے غوث پاک سے نسبت ہوئی، میں نے خلافت عطا کی۔ تو اگر امام احمد رضا شریعت کا تاجدار ہے تو حقیقت، معرفت اور طریقت کا بھی وہ شہسوار اور تاجدار۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی یہی شان کیا کم ہے کہ تاجداران ماہرہ مطہرہ اس وقت سے لے کے آج تک، گلگرام ہو کہ تاج ماہرہ، مسولی ہو کہ اور دیگر خانقاہیں، ہر خانقاہ میں اگر آپ جائیں تو رضا 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 کا نغمہ سنائی دیتا ہے۔ اور یہ اتنے بڑے امام احمد رضا اور مصطفیٰ رضا کو غوث پاک کی بارگاہ کے اتنے مقبول، اتنے مقبول، اتنے مقبول کہ حضرت پیر علاء الدین طاہر قادری جیلانی علیہ رحمت و رضوان اور مولانا عبد المعبود، وہ بھی قادری سلسلے کے غوث پاک کی اولاد کے بزرگ تھے جن کی 165 سال ہوئی، اور پشاور والے پشاوری بابا جن کی زیارت ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے کی۔ ان تینوں بزرگوں کا ایک ہی جملہ، جو تینوں قادری ہیں، اولاد غوث اعظم، ان تینوں نے الگ الگ وقتوں میں، الگ الگ زمانے میں یہ بات کہی کہ ہمارے دادا غوث پاک نے احمد رضا اور مصطفیٰ رضا کو اتنا دیا، اتنا دیا، اتنا دیا کہ ہم کو بھی نہیں دیا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ قادری سلسلے کا یہ سونے کی کڑی والا سلسلہ کہ قادری سلسلہ ہے مبارک ملا، مجھ کو نسبت یہ احمد رضا سے ملی۔ امام احمد رضا کو جب قادریت کی خلافت و اجازت ملی، انہوں نے پیری مریدی کو آج کے دور کی طرح نہیں برتا، لیکن اپنے خلفاء میں ایک ایک خلیفہ ایسا قادریت کا شہنشاہ بنا دیا کہ ان کے ایک ایک خلیفہ نے قادریت کی وہ باد بہاری چلائی کہ ان کے صرف ایک مرید مصطفیٰ رضا کے 1 کروڑ سے زیادہ مرید اس زمانے میں تھے۔ اب ان کے خلفاء کی تعداد اتنی تھی کہ اس زمانے میں دوسرے پیروں کی مریدی کی تعداد اتنی ہوئی۔ اور یہ جو قادری سلسلے کا فیض بڑھا چلا تو آج پورے بر صغیر میں یہ جو قادریت کا فیضان ہے، یہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان کے واسطے اور وسیلے سے۔ اور یہ سلسلہ جب بڑھا تو آدھا حضرت نے تو صرف بیج بویا، اور اتنا مبارک بیج بویا کہ مفتی اعظم کے ذریعے وہ ایسا سلسلہ پروان چڑھا کہ پھر اس رنگ قادری رنگ کے آگے پھر کوئی اور رنگ بھی نہیں بچا۔ اور پھر جب حضور تاج شریعت حضرت اختر رضا خان اظہری صاحب اللہ مسجد آرائے زیر سجادہ مصطفیہ نوریہ میں مفتی اعظم ہند کے جانشین بنے تو دنیا نے برملا اس کا مشاہدہ بھی کیا، اعتراف بھی کیا کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے پوری امت اسی کی ہو جاتی ہے۔ جس طرف سے سرکار تاج الشریعت گزرتے تھے، الحمدللہ قادریت اور سنیت وہاں سے اگلا کرتی تھی۔ انہی کے دودمان، انہی کے چشم و چراغ حضرت قائد ملت حضور اسجد میاں صاحب قبلہ مدظلہ النورانی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے فیضان کو عام اور تام فرمائے۔ آج ہمارے ممدوح مکرم مہمان خصوصی کو انہوں نے خلافت دی۔ یقیناً
یہ وہ بابرکت سلسلہ ہے کہ جس سلسلے کے برکتوں سے انشاءاللہ قیامت تک لوگ فیض پاتے رہیں گے. کیوں نہ ہو کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ قیامت تک میرے اور میرے سلسلے کے مریدین کے بارے میں اللہ نے یہ مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو سچا قادری ہوگا اسے بغیر توبہ کے موت نہیں آئے. اللہ ہمیں سچا قادری